ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اس کے بعد ان اذکار سے متعلق 2-4 تنبیہات آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ان میں سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ جو اذکار آپ کے سامنے بتائے گئے ہیں، یہ اذکار، ان اذکار کو ہمیں اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم ان اذکار کو اپنی دیوار پہ چپکانے کے لیے، اپنی گاڑیوں میں لٹکانے کے لیے، اپنے گھروں کے دروازے میں لٹکائیں تو یہ فضیلتیں ہمیں حاصل نہیں ہو سکتی. ان چیزوں کو ہمیں اپنے عملی طور پر پیش کرنے کی ضرورت ہے، ان پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زبان سے پڑھنے کی ضرورت ہے، تب ہم یہ ساری فضیلتیں حاصل کر سکتے ہیں. آپ بہت سارے گھروں میں، بہت سارے دروازوں پر، بہت ساری گاڑیوں پر اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یہ آیت الکرسی دیکھ رہے ہوں گے. بہت سارے لوگوں کی گاڑیوں میں، بہت سارے گھروں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمات لکھے ہوتے ہیں، لیکن اس لکھنے کی وجہ سے انسان کو ثواب نہیں مل سکتا. اس کی وجہ سے انسان کے گھر سے شیطان بھاگ نہیں جائے گا، بلکہ ان کو ہمیں اپنے عملی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، تب ہی ہم ان ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں جو ان کلمات کے یا ان اذکار کی جو فضیلتیں ہیں، تبھی ہم حاصل کر سکتے ہیں. دوسری چیز اس سلسلے میں ہمارے لیے جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان اذکار کو پڑھنے میں ہمیں صحیح تلفظ سے ادا کرنے کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ ان اذکار کو اپنے حساب سے پڑھتے ہیں. اگر ایسے کوئی پڑھتا ہے جس کی وجہ سے ان اذکار کے کلمے میں غلطی ہوتی ہے یا ان کے معنی میں تبدیلی ہوتی ہے، اس کا معنی اگر بدل جاتا ہے تو ایسی صورت میں ہم اس کا ثواب نہیں حاصل کر سکتے ہیں. اس لیے ہمیں ان اذکار کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنے کی ضرورت ہے. اللہ اکبر ایک مثال آپ کے سامنے ہے. اگر انسان اللہ اکبر کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے. لیکن اگر حمزہ کو تھوڑا لمبا کر دیتا ہے، کھینچ دیتا ہے، اللہ اکبر کہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کا معنی بالکل مختلف ہو جاتا ہے. اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے؟ یہ سوال ہو جاتا ہے. اس لیے ہمیں ان اذکار کو پڑھنے میں صحیح تلفظ سے پڑھنے کی ضرورت ہے، صحیح تلفظ سیکھنے کی ضرورت ہے، اپنے بچوں کو سکھانے کی ضرورت ہے، تبھی ہم ان ثواب کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ان اذکار سے متعلق ایک اور اہم چیز جس کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ان اذکار کے معنی اور مفہوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ کے سامنے بارہا یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو چیزیں توحید پر مشتمل ہیں ان چیزوں کی قرآن حدیث میں بہت ساری فضیلتیں آئی ہیں، لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ چیز توحید پر مشتمل ہے؟ جب آپ اس کا معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھیں گے، ہم اس کے معنی کو نہیں سمجھیں گے، تو ایسی صورت میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ یہ چیز توحید کو بتا رہی ہے، یہ چیز توحید پر مشتمل ہے؟ اس لیے ہمیں ان کے معنی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے مفہوم کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ چیزیں جن چیزوں کو کرنے کی ترغیب دیتی ہے ان چیزوں کو کرنے کی بھی ضرورت ہے. اگر یہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہمیں توحید پر ابھارتی ہے تو ہمیں توحید پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اگر یہ کلمہ ہمیں شرک سے دور رکھنے کی ترغیب دیتا ہے تو ایسی صورت میں ہمیں شرک سے بچنے کی ضرورت ہے، تبھی ہم یہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں. اس کے بعد ایک اور اہم چیز ان اذکار سے متعلق، اس طرح کے بہت سارے اذکار میں یہ چیزیں آتی ہیں فضیلت کے سلسلے میں کہ اگر کوئی انسان اس ذکر کو کرتا ہے تو ایسی صورت میں اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. جیسا کہ آپ کے سامنے سبحان اللہ و بحمدہ سے متعلق بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس کو 100 مرتبہ پڑھنے کی وجہ سے انسان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. تو ان گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جو چھوٹے چھوٹے ہیں. اگر کبیرہ انسان گناہ کرتا ہے، بڑے بڑے گناہوں کو انجام دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان اذکار سے معاف نہیں کرتا، بلکہ اس کے لیے توبہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنا پڑے گا انسان کو، تبھی اللہ تعالیٰ ان بڑے گناہوں کو معاف کرے گا. یہ چند چیزیں توحید، یہ ان اذکار سے متعلق اور ان سے متعلق اور ان کے آداب سے متعلق آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ جو توحید پر مشتمل اذکار ہیں، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق دے کہ ان اذکار کو ہم اپنی
زندگی میں نافذ کر سکے اپنے بچوں کو.